اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ پہلا پروگرام ہے گالی کی حقیقت کے عنوان پر، یعنی دا ریالٹی آف این ابیوز۔ اور آج بروز اتوار 12 جمادی الاخر 1443 ہجری اور 16 جنوری 2022 عیسوی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کو آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پیش لفظ یا سیاق و سباق یوں ہے کہ آپ سب حضرات یہ جانتے ہیں کہ برطانیہ نے اور یورپ کی دیگر اقوام نے بندوق کے زور پہ ساری دنیا کو کالونائزیشن کا شکار بنایا۔ نو آبادیاتی نظام دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ محض بندوق کے زور پہ جا کے لوٹا گیا، قتل و غارت کی گئی، غلام بنایا گیا، اور اس غلامی کا تسلسل آج بھی برطانیہ جیسے ملک LME لندن میٹل ایکسچینج کی صورت میں آج بھی وہ خراج وصول کر رہے ہیں، یعنی حقیقی طور پہ کالونائزیشن ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بہرحال جنہوں نے وہ کالونائزیشن کی، اب وہی آج آپ دیکھیں کہ 2021 یا پچھلے کچھ سالوں سے یا اس وقت 2022 میں بھی وہ ہیٹ سپیچ یعنی نفرت انگیز تقریر کے خلاف وہ قوانین بنا رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ظالم کے خلاف بولے اس کو دبا لیا جائے، دبوچ لیا جائے اور اس کی گردن کاٹ دی جائے یا اس کو قید و بند کی مصیبتوں میں ڈال دیا جائے۔ تو نکتہ یہ ہے کہ جنہوں نے ساری دنیا کو کالونائزیشن کا شکار بنایا، وہی اس وقت ہیٹ سپیچ کے قوانین بنا کے لاگو کر رہے ہیں، اور انہی کے جو ہم نوا ہیں، جو حکمران ہیں اس وقت دنیا بھر کے، وہ بھی ہیٹ سپیچ کے نام پہ اپنی عوام پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ جس نے دنیا میں انسانوں پہ ایٹم بم چلایا وہ امریکہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ناگاساکی، ہیروشیما، وہ جاپانی شہروں پہ ایٹم بم چلانا، وہ مارشل آئی لینڈ پہ ایٹم بم کے انسانوں پہ تجربات کرنا، یہ سب امریکہ کا کیا دھرا ہے۔ اور آج وہی امریکہ باقی دنیا کے لوگوں پہ ایٹم بم کے حوالے سے پابندیاں لگا رہا ہے، تجارتی پابندیاں، فلانی پابندیاں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس نے کالونائزیشن کا شکار بنایا ساری دنیا کو، وہ ہیٹ سپیچ کے نام پہ جناب قانون بنا رہا ہے، اور جس نے ساری دنیا میں واحد ملک جس نے انسانوں پہ ایٹم بم چلایا وہ امریکہ ہے، اور وہی دوسرے انسانوں پہ ایٹم بم کے حوالے سے پابندیاں لگا رہا ہے۔ یعنی یہ کول و فعل کا وہ تضاد ہے، وہ دجل ہے، جس کے حوالے سے یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے گالی کی حقیقت۔ یعنی کہ ظالم کو برا کہنا، کافر کو برا کہنا، منافق کو برا کہنا، اگر معاذ اللہ یہ غلط تھا تو پھر انبیاء و صالحین نے اس تمام تاریخ انسانی میں کیا کیا ہے پھر؟ تو اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے، اپنے بچوں، اپنے دوستوں کو وضاحت سے بتانے کے لیے یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے کہ ہیٹ سپیچ کے اس وسوسے کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں سے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گالی کی کیا حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ بنی نوع جو آدم ہے وہ ساری دنیا میں یعنی آباد ہے، مختلف بر اعظم، مختلف ملک، مختلف مذاہب، مختلف دین مذہب، لیکن آپ دلچسپ حقیقت یہ دیکھیں کہ ہر ملک میں، ہر مذہب میں، ہر قوم میں آپ غور کیجئے، دیکھیے، ان کی اپنی اپنی زبانوں میں گالی کا تصور موجود ہے۔ اور اس گالی کے حوالے سے ہمارے اپنے ملک میں، پاکستان میں، ابھی حال ہی میں لگ بھگ 1 سال پہلے مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا۔ ان کے مخالفین ان پر یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ بڑی سخت تقریر کرتے ہیں، یہ بڑے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو یہ الزام لگایا کہ وہ گالی بھی دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ ان کے لیے آسانی فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، کشادگی اور روشنی عطا فرمائے، وہ تو ان کا معاملہ سپرد خدا ہوا۔ لیکن آج الحمدللہ ہم جو اللہ کے فضل سے اس زمین دنیا پر بستے ہیں، جیتے جاگتے ہیں اس ظاہری دنیا میں،
تو ہمارے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ہم گالی کی حقیقت کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ کیا قرآن پاک میں گالی کے حوالے سے کوئی آیات موجود ہیں۔ تو یہ ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور نور ہوتے ہوئے بھی اس نے ظلمات اور اندھیرے تخلیق فرمائے، تو اب اس نے جنت اور دوزخ کو بھی تخلیق فرمایا۔ تو ہر دو طرح کے یعنی اچھے اور برے جو معاملات تھے مخلوقات کے، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابوں میں ہدایات جاری فرمائیں۔ بالیقین انبیاء و صالحین نے بنی نوع انسان کو، بنی نوع آدم کو بہترین ہدایات جاری فرمائیں، عملی طور پہ ان کا یعنی نمونہ بن کے دکھایا، خود اپنے قول و فعل سے ثابت کیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور حق کے تقاضے کیا ہیں اور باطل کے اس کے یعنی معاملات کیا ہیں۔ تو ہر دو طرح کے معاملات ہمیں الحمدللہ قرآن پاک سے دستیاب ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گالی کی حقیقت کیا قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اب ہم اس پہ انشاءاللہ قدم قدم آگے بڑھیں گے اور مزید بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے لوگ اگر گالی کے تصور کو مانتے ہیں تو گالی کا ایک موٹا سا تصور یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو گناہ کا الزام ہے وہی گالی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ حقیر افضل کسی بھی دوسرے شخص کو، ٹام ڈک اینڈ ہیری کو سیٹن کہہ دے، راکشس کہہ دے، شیطان کہہ دے، طاغوت کہہ دے، کافر کہہ دے، تو وہ بندہ آگے سے بات سن کے ناراض ہو جائے گا اور اس حقیر کے ساتھ لڑنے پہ آمادہ ہو جائے گا کہ تو نے مجھے شیطان کیوں کہا، تو نے مجھے کافر کیوں کہا، تو نے مجھے فلاں بات کیوں کہی۔ تو لہٰذا یہ جو گالی کا تصور ہے بنیادی طور پر یہ گناہ کے معاملے سے ہے۔ یعنی اگر یہ لاہور شہر ہے اور لاہور کی پنجابی میں اگر ایک بندہ دوسرے کو یہ کہہ دے، اوے جواری، اوے شرابی، ادھر آ میری بات سن، تو وہ دوسرا بندہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ تو نے مجھے جواری کیوں کہا، تو نے مجھے جوا کھیلنے کا الزام کیوں دیا، تو نے مجھے شرابی کیوں کہا۔ یعنی شراب اور جوا گناہ ہیں، بری باتیں ہیں، اور جب بری بات کا الزام دیا جائے تو وہ گالی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے گالی کی ایک بیسک سی ڈیفینیشن۔ اب ہم اس پہ مزید آگے انشاءاللہ بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کیا گالی کے حوالے سے کوئی آیات موجود ہیں۔ آغاز کرتے ہیں جی قرآن پاک سے، اور سورۃ الحجرات، حجرات 49 نمبر پہ سورت ہے، 49 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 11 سے ہم لوگ اپنے اس پہلے پروگرام میں گالی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لمبی آیت میں سے ایک مختصر حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن پاک سورۃ الحجرات آیت نمبر 11، ولا تنابزوا بالالقاب۔ اب اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ البقرہ میں آئیں، جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں ابلیس کو نام لے کر کے ذکر کیا گیا، اس کو یعنی ابلیس کو ابلیس کہہ کے بلایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ وہ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ آیت 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا یہ اس حوالے سے آیت ہے، اور اس میں ابھی آپ یہ دیکھیں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کو ابلیس کہہ کے بلایا گیا، اور جب اس نے ابا واستکبرا، اس نے غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اس کو ابلیس کہہ کے بلایا گیا جو کہ اس کا اصل نام تھا، صحیح نام تھا۔ پھر جب اس نے غرور کیا اور سجدہ سے انکار کیا تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ ایک کافر کا ذکر نہیں ہے،
لفظ کاف الف فے رے یہ واحد کے صیغہ میں بھی تو بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن فرمایا گیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حوالے سے مزید بھی کافر ہوں گے، جن میں سے وہ پہلا ابلیس ہے۔ اب ابلیس بھی اسی آیت میں کہا گیا اور اگلے حصے میں کافر بھی کہا گیا۔ تو آپ یہ غور کریں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کا ارشاد فرمانے والا اللہ تعالیٰ ابلیس کو اس آیت میں، جو کہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے جس میں ابلیس کا ابلیس کہہ کے بلایا گیا، اسی آیت میں کافر بھی کہا گیا۔ پھر آگے 35 نمبر آیت میں ایک ذکر ہے، پھر آگے 36 نمبر آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 36، اور لفظوں پہ غور کیجئے گا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، یعنی اسی کو پھر شیطان کہہ کے بلایا گیا۔ اب آپ غور کرو میرے دوستوں، میرے بچوں، کہ قرآن پاک اس بات کا الہامی ثبوت ہے کہ جو تعظیم نبی کا منکر ہو اس کا نام بدلنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں جس کو ابلیس کہا اسی کو آیت 34 میں کافر بھی کہا، اور آیت نمبر 36 میں اسی کو شیطان بھی کہا۔ تو اب ایک سوال مسلمانوں کے ذہن میں یہ بھی اٹھے گا کہ کیا سورۃ الحجرات اور سورۃ البقرہ کی آیات میں کوئی تضاد ہے، کوئی الٹ پلٹ ہے، کوئی ہیر پھیر ہے، کوئی یعنی مغالطہ ہے، یا مفہوم جو آپس میں مطابقت نہیں رکھتے؟ تو ایسا نہیں ہے، قرآن پاک کی آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ بالکل مطابقت والی آیات ہیں، اور ان آیات کی مطابقت کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ یاد رکھیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ فرمانے والا اللہ تعالیٰ خود ابلیس کو کافر بھی کہتا ہے اور شیطان قرار دیتا ہے، یعنی ابلیس کا نام بدل کے شیطان رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تعظیم نبی کے منکر کو گالی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس پہ مزید وضاحت انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بیان کرتے چلے جائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ ہیٹ سپیچ کیا ہے، اور کیا خادم حسین رضوی صاحب نے گالی دی یا نہیں دی، اور کیا دی تو اپنی ذات کے لیے دی یا اللہ رسول کے لیے دی، اور اگر انہوں نے سخت تقریر کی تو کیوں کی۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کی وضاحت آج کے دور میں اس لیے ضروری ہے کہ آج ساری دنیا کے جو حق بولنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ وکی لیکس والا وہ بندہ ہو جس نے امریکی اور سعودی حکومتوں کے کارنامے دنیا پہ عیاں کیے تھے، اس کو گرفتار کیا گیا، یا خادم حسین رضوی یا دیگر ایسے لوگ جو کہ ظالموں کے ظلم کا پردہ چاک کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے اور اپنے دین، مذہب اور قرآن کے حوالے سے ان ساری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور میرے دوستو یہ جان لو کہ گالی کی حقیقت قرآن پاک میں بار 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 بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔